کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب موطا اور اسلام کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ کتاب کے مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقی مرحوم و مغفور ہیں۔ صفحہ نمبر 39 جناب سر سید احمد خان صاحب جو موطا کی بحث میں تمام علماء موقتدین سے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے موطا کے جواز و عدم جواز کے تمام احادیث کو غیر لائق التفات اور ناقابل تسلیم سمجھتے ہیں، وہ بھی جواز موطا کے اس بنا پر سخت مخالف ہیں کہ وہ ان معیار عقلی کے ماتحت زنا سے بالکل متحد ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، نیز نکاح دامی کا جو مقصد ہے وہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر قرآن مطبوعہ علی گڑھ سن 1299 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 میں 216 کے تحت رقم طراز ہیں۔ میرے نزدیک علماء مفسرین کا اس آیت سے حکم جواز موطا پر استدلال کرنا محض غلط ہے، بلکہ اس آیت سے اعلانیہ موطا کے امتناع کا حکم پایا جاتا ہے۔ تمام تاریخوں اور قدیم کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ ہر ایک قوم میں قدیم زمانے سے اس قسم کی عورتیں تھیں جو یہی پیشہ کرتی تھیں کہ لوگوں سے اجرت ٹھہرا کر ان کو اپنے ساتھ مباشرت کرنے دیتی تھیں، جیسے کہ اس زمانے میں بھی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جن کو بلحاظ ان کے حالات کے خانگین اور کسبیاں کہتے ہیں۔ یہودیوں میں، فارسیوں میں، بلکہ تمام قوموں میں اس قسم کی عورتیں تھیں۔ عرب میں بھی قبل اسلام اور ابتدائی اسلام میں اور شاید اس کے بعد بھی ایسی عورتوں کا وجود تھا اور شاید اب بھی ہو یا اس کی ظاہری صورت میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ یہ طریقہ اور یہ فعل صرف اس وجہ سے نکلا تھا کہ مردوں کو اپنی مستی جھاڑنے کا موقع ملے۔ تزویج میں اور اس طرح پر متع یعنی اجرت سے کام چلانے میں فی نفسہی کوئی فرق نہ تھا، اس لیے کہ مہر اور اجرت حقیقتاً ایک ہی شے ہے۔ رضائے معاہدہ دونوں حالتوں میں ایک ہی حقیقت رکھتا ہے۔ متع میں میعاد کا معین ہو جانا اور تجویز میں تعین میعاد کا اختیار زوج کے ہاتھ میں رہنا یا میعاد کا معلوم ہونا مگر اس کی تعداد کا نامعلوم ہونا کہ کب موت آئے گی۔ حقیقت معاہدہ میں کوئی معتدہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ پس ان دونوں میں جو حقیقتاً فرق تھا وہ یہی تھا کہ تجویز سے مقصود دراصل احسان یعنی پاک دامنی اور نیکی تھی اور متع سے صرف مستی جھاڑنی، کیونکہ اس سے اس کے مرتکب کو بجز صفا منی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ بس اسی کو خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے، جہاں فرمایا کہ یعنی تم باعوض اپنے مال کے آزاد عورتوں کو نکاح کرنے کے لیے تلاش کرو اور ان سے نکاح کرنا پاک دامنی رکھنے کی غرض سے ہو، نہ مستی جھاڑنے کی غرض سے۔ مطلب آیت کا صرف محسنین کے لفظ پر ختم ہو گیا تھا، غیر مصافحین کی لفظ صرف اسی طریقے متع کے منع کرنے کو کہا گیا تھا جو نہایت بے حیائی اور بد اخلاقی سے رائج تھا۔ پس اس آیت سے متع کا امتناع پایا جاتا ہے، نہ اس کا جواز، جیسے کہ غلطی سے علماء اسلام نے خیال کیا ہے۔ آیت متع کے متعلق تفصیلی بحث کی کہ وہ کس اعتبار سے جواز متع کی دلیل ہے اور احادیث مطلقہ کے متعلق سند دلالت کی حیثیت سے تبصرہ تو آئندہ بیانات میں ہوگا، لیکن بحالت موجودہ اس طویل عبارت کی نقل کرنے سے میری غرض صرف اس معیار پر تبصرہ
کرنا ہے، جو موصوف نے عقد دوامی کا مقصد پاک دامنی و نیکی اور عقد متع کا مقصد ان کے الفاظ میں مستی جھاڑنا ہوتا ہے۔ مجھ کو ان الفاظ کے متعلق اتنا سمجھنا ہے کہ کیا ان کے معنی جذبات، فطرت و خواہشات طبیعیہ کے پورا کرنے کے ہیں، تو عقد دوامی کا مقصد تشریح بھی علاوہ حصول اولاد و بقائے نسل، یعنی یہی جذبات فطری و طبعی کی مطابقت ہے، جن کے لیے اگر شارع کی طرف سے کسی حد مقرر کے اندر کوئی صورت نہ تجویز کی جاتی تو نظام نوئی کے لیے فساد و خرابی کا اندیشہ تھا۔ کیا عقد دوامی کے بعد معاشرت ازدواجی کے جو مابین زن و شوہر ہوتی ہے، اس میں بقول سر سید صاحب مستی جھاڑنے کا مقصد نہیں مضمر ہوا کرتا؟ پھر وہ پاک دامنی و نیکی کیا ہے کہ جسے عقد دوامی کا نتیجہ بتلایا گیا ہے؟ پاک دامنی و نیکی کے معنی یہی ہے کہ جذبات فطرت کو حدود شرع کے اندر اور مقررہ شریعت رسم و آئین کے متحد پورا کیا جائے، تو عقد متع کا مقصد بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ بے شک اس ایجاب و قبول سے جو عقد متع کے لیے ہوتا ہے، یہی غرض ہوتی ہے کہ خواہشات طبعی کی ادائی صرف ہوا و ہوس کے ساتھ بغیر لحاظ قیود و حدود شرعی نہ ہو، بلکہ مقررہ شریعت رسم و آئین کے ساتھ عمل میں آئے۔ تو اب عقد دوامی و متع میں کیا فرق رہا، اور محسنین غیر مصافحین کے لفظ سے نکاح متع کس طرح خارج ہوا؟ بے شک زنا و صفا یعنی بغیر ایجاب و قبول تعلقات باہمی قائم کر لینا، جو عدم پابندی شرع کی صورت میں ہوا کرتا ہے، اس کی بنیاد نیکی و پاک دامنی پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے پر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے خارج ہے۔ اور بعض دوسرے اشخاص نے با اعتبار غرض و مقصد نکاح دائمی و موقت میں فرق قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نکاح دائمی کا مقصد حصول اولاد و فراوانی نسل ہوتا ہے، اور متع سے صرف شہوت نفس کا پورا کرنا، اور اس حیثیت سے متع زنا کے ساتھ متحد اور نکاح دائمی اس سے مختلف ہے۔ لیکن یہ خیال بھی حقیقت امر اور واقعیت سے کوسوں دور ہے، اس لیے کہ نہ تو نکاح میں ہمیشہ حصول اولاد کا خیال مد نظر ہوتا ہے، جس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے قبل مستقل عنوان کے تحت میں روشنی ڈالی ہے، اور نہ متعی کے لیے یہ ضروری کہ اس میں صرف شہوت نفس کا پورا کرنا منظور ہو، بلکہ بسا اوقات اس میں حصول اولاد کا خیال بھی مد نظر ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان افراد کے خیال میں متع ہمیشہ بالکل غیر عارضی حیثیت سے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 یا 2 دن ہی کے لیے ہوا کرتا ہے، تاکہ اس سے صرف وقتی طور پر شہوت نفس کی تسکین منظور نظر سمجھی جائے اور بس۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ متع کی میعاد مقررہ کسی مختصر وقت سے مخصوص نہیں، بلکہ متع 10 20 بلکہ 150 برس تک کے لیے بھی ہوتا ہے، جس سے آگے انسان کی عمر متجاوز ہونے کی توقع نہیں۔ پھر اغراض و مقاصد کے اعتبار سے نکاح دائمی و عقد منقطع میں کون سا تفرقہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ نکاح متع کو صفحہ میں داخل سمجھا جائے، اس بنا پر کہ اس میں رطوبت شہویہ کا صف یعنی گرانا منظور ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوال کرنے کی بات ہے کہ کیا نکاح میں یہی مقصد حاصل نہیں ہوتا؟ اگر صفا کا مفہوم اسی کے اوپر مبنی ہے تو نکاح بھی صفا ہے، اور محسنین غیر متافہین کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اور اگر صفا سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی مستند شرعی کے صرف خواہش نفس کی بنا پر رطوبات شہویہ کا صف گرانا ہو، تو جس طرح نکاح اس مفہوم سے خارج ہے، اسی طرح متع بھی اس لیے کہ وہ طریقہ اور رسم شرعی کے تحت میں اور جواز شرعی کے ساتھ ہوتا ہے، اور صرف خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا۔ مستند و انصاف پسند علماء اہل سنت بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں، چنانچہ امام میں فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر 3 طبع مصر صفحہ نمبر 197 میں ابو بکر رازی کے دلائل عدم جواز متع کے مضمون میں لکھا ہے، غیر مصافحین کے لفظ میں خدا تعالیٰ نے زنا کو صفا سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس سے صرف
صفا ماں یعنی رطوبت شہویہ کا گرانا منظور ہوتا ہے، اور اس میں حصول اولاد یا دوسرے فوائد نکاح کا مطلوب نہیں ہوا کرتے، اور متع میں بھی صرف صفا ماء منظور ہوا کرتا ہے، لہذا وہ بھی صفا ہے۔ مگر پھر خود ہی ان دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں اس دلیل کی کمزوری کا پردہ فاش کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زنا صفا ہے اس لیے کہ اس سے منظور صفا ماء ہوتا ہے، درست ہے، لیکن متع میں تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے صفا ماء کا طریق شروع اور اذن خداوندی کے ساتھ وقوع پذیر ہونا منظور ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ متع جائز نہیں، حرام ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ زنا صفا ہے اس لیے کہ اس سے منظور صفا ماء ہوتا ہے، درست ہے، لیکن متع میں تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے صفا ماء کا طریق شروع اور اذن خداوندی کے ساتھ ظہور پذیر ہونا منظور ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ متع جائز نہیں، حرام ہے، تو ہم کہیں گے کہ ابھی یہی تو محل بحث ہے، پھر تم اسے مسلمہ حیثیت سے کیوں پیش کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کمزور اور استدلال سست ہے۔ صفحہ نمبر 45 زوجہ موقتہ بھی زوجہ ہے، نکاح متع کے متعلق علماء شیعہ کا نقطۂ نظر۔ وہ لوگ جو متع کے عدم جواز ثابت کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے اس امر کو بالکل مسلمہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ زن ممنوعہ کو زوجہ نہیں کہا جاتا، اور ان کا خیال ہے وہ لوگ جو عقد متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی زن ممتوعہ کی زوجیت کے قائل نہیں ہیں، اور اس پر یہ کہنے کا بہت سہولت سے حق پیدا ہوتا ہے کہ متع کا جواز قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں جواز کا انحصار دو صورتوں میں کیا گیا ہے، ایک زوجہ اور دوسرے ملک یمین، اور زن ممتوعہ ان دونوں قسموں میں سے کسی میں داخل نہیں ہے، نہ وہ زوجہ ہے اور نہ ملک یمین، نہ ملک یمین، بلکہ یہ خیال حقیقت حال کے بالکل خلاف ہے۔ علماء شیعہ و فقہائے فرقہ جعفریہ کی تحصیلات اس شبہ کے قطعی طور پر زائل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے فقہی والفات و مصنفات جو ایران و عراق و ہندوستان کے مطالبے کی بدولت شرق و غرب عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔ یقیناً میں اگر چاہوں کہ اس سلسلے میں تتبع و جستجو کے ساتھ بسط اور تفصیل سے کام لوں تو رسالے کا حجم حد اعتدال سے خارج ہو جائے گا، اس لیے سردست جو کتب پیش نظر ہیں ان میں سے بعض ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کے 12 مستند فقہا کے تفسیرات درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 علم الہدیٰ سید مرتضیٰ علی حسین الموسوی المتوفی سن 436 ہجری، کتاب الانتصار مطبوعہ ایران، صفحہ نمبر 63 اور 64 میں کافی بسط کے ساتھ اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ زن ممتوعہ جو زوجہ ہے اور بعض احکام زوجیت کا پایا نہ جانا اصل زوجیت کے انتقاء کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سلسلے کو شروع کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ میراث کا نہ ہونا زوجیت نہ پائے جانے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زوجہ جو اہل کتاب میں سے ہو اور کنیز اور اپنے شوہر کی قتل کرنے والی عورت وارث نہیں ہے، باوجود یہ کہ زوجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مسلک تو یہ کہ نکاح متع میں میراث بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اصل عقد میں اس کے نہ ملنے کی شرط نہ ہو گئی ہو۔ نمبر 2 محمد بن ادریس ہلی متوفی سن 578 ہجری 578 ہجری اپنی مشہور و معروف کتاب سرائر میں تحریر فرماتے ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زن ممتوعہ کو مثل زوجہ دائمی کے 4 مہینہ 10 دن عدہ رکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے جو لوگ تم میں سے انتقال کریں تو ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن عدہ کر رکھیں، اور زوجہ کا لفظ اس آیت میں عام ہے اور کوئی دلیل تخصیص پر زن دائمی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ زوجہ ممتوعہ عنوان ازدواج کے تحت میں داخل ہے۔ نمبر 3 محقق ابو القاسم نجم الدین جعفر بن سعید ہلی متوفی سن 676 ہجری، کتاب شرائع الاسلام مطبوعہ تہران، صفحہ نمبر 161
نکاح منقطع کے بیان میں لکھتے ہیں، متع میں یہ شرط ہے کہ زوجہ مسلمان ہو یا اہل کتاب۔ یہاں صاف طور سے زن ممتوعہ پر زوجہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نمبر 4، آیت اللہ علامہ الاطلاق شیخ حسن بن یوسف بن مطہر حلی متوفی سن 725 ہجری کتاب قواعد میں تحریر فرماتے ہیں، متع میں ضروری ہے کہ طرفین کامل یعنی بالغ و عاقل ہوں اور زوجہ مسلمان ہو یا اہل کتاب، لیکن اس صورت میں شوہر کو لازم ہوگا کہ وہ اسے شراب خوری اور دوسرے ناجائز افعال سے روک دے، اور شوہر کے لیے مسلمان اور شیعہ ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت مسلمان و شیعہ ہو۔ یہاں بھی زن ممتوعہ کو صاف زوجہ کہا گیا ہے۔ نمبر 5، محقق ثانی شیخ علی بن عبدالعالی کرکی متوفی سن 940 ہجری کتاب جامع المقاصد فی الشرع القواعد جلد نمبر 2، زن ممتوعہ کو باہر صورت میراث ملنے کا حکم قاضی ابن سراج سے نقل ہوا ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ زن ممتوعہ زوجت و قطن ہے، لہٰذا وہ میراث زوجین والی آیت میں مندرج ہوگی اور اس کے عموم پر عمل کیا جائے گا، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ آیت ازواج کے عموم کی تخصیص ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت ازدواج کے عموم کی تخصیص ثابت ہو گئی ہے۔ استدلال و جواب دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ زوجہ ہونا زن ممتوعہ کا ثابت ہے، اور اسی لیے میراث کے بارے میں حکم خصوصی ثابت ہونے کے لیے عموم آیت ازواج کے تخصیص کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، شہید ثانی شیخ زین الدین حی عاملی متوفی 965 ہجری کتاب روضہ بہی الشرع لمع و مشکیہ جلد نمبر 2، چھاپ عبدالرحمن تہران صفحہ نمبر 90۔ قول اصح یہ ہے کہ متع میں ظہار واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت میں عموم ہے اور زن ممتوعہ بھی زوجہ ہے اور تخصیص ثابت نہیں ہے۔ نیز کتاب مسالک الافہام شرح شرائع الاسلام جلد نمبر 1، شیخ مفید اور سید مرتضیٰ دونوں بزرگ قائل ہیں کہ زن ممتوعہ کے ساتھ لعن واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی زوجہ ہے، لہٰذا الذین یرمون ازواجہم کے حکم میں داخل ہو گئی، اور جواب یہ ہے کہ عموم قرآن کی تخصیص احادیث کے ساتھ جائز ہے، اگرچہ احادیوں اور اس آیت کی تخصیص احادیث سے ثابت ہو گئی ہے۔ پھر ظہار کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، اکثر علماء جن میں سے مصنف بھی ہیں اس امر کے قائل ہیں کہ عقد متعہ میں ظہار واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ زن ممتوعہ بھی زوجہ ہے اور اس حکم میں مثل سابق تخصیص ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میراث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ عقد منقطع میں شوہر اور زوجہ کے لیے باہمی میراث کا حکم ہے یا نہیں۔ اقوال متعدد، جن میں سے پہلا یہ کہ عقد منقطع بھی بحیثیت حکم میراث مثل عقد دائمی کے ہیں، یہاں تک کہ اگر شرط کی جائے میراث کے ساقط ہونے کی تو شرط باطل ہوگی، جیسا کہ نکاح دائم میں یہ شرط صحیح نہیں ہے، اور نکاح متع میں بھی بغیر ان موانع کے جو عموماً میراث سے مانع ہیں کوئی چیز مانع میراث نہیں ہو سکتی، اور اسے ان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ موجب عرص عقد نکاح ہے، مطلقاً بغیر کسی شرط کے، اور یہ قول قاضی ابن براج کا ہے، اور اس کا مستند ہونا یہ ہے کہ میراث سے ازدواج کا حکم آیت میں عمومی حیثیت سے دیا گیا ہے اور زن ممتوعہ بھی زوجہ ہے۔ نمبر 7، علامہ محقق احمد بن محمد معروف بمقدس اردبیلی تابصرہ متوفی سن 993 ہجری کتاب زید البیان مطبوعہ ایران صفحہ نمبر 287 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت متع کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ عورت جسے متع ہو وہ بھی زوجہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک میراث یا تقسیم حقوق وغیرہ دیگر احکام زوجیت کا مختصفی ہونا اس کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ عنوان زوجہ سے بھی خارج ہو جائے، جبکہ وہ لغت بلکہ شرع کے اعتبار سے بھی زوجہ ہے۔ نمبر 8، فاضل ہندی محمد بن الحسن تاج الدین الاصفہانی متوفی
متوفی 1137 ہجری کتاب کشف السام جلد نمبر 2 میں تحریر کرتے ہیں۔ نکاح متع کے سبب سے زن و شوہر میں میراث باہمی کا حکم نہ ہوگا۔ قول مشہور یہی ہے کہ کیونکہ میراث میں قدر تقین پر اتفاق ضروری ہے اور صرف زوجہ ہونا میراث پانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ازواج میں تو ایسے اقسام بھی ہیں جنہیں میراث نہیں ملتی، جیسے وہ زوجے جو کفار اہل ذمہ میں سے ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ زن ممتوعہ کی زوجیت کے قائل ہیں۔ نمبر 9 مولوی احمد الجزائری متوفی 1150 ہجری کتاب آیت الاحکام مطبوعہ ایران صفحہ نمبر 259۔ دلیل سے ثابت ہو گیا کہ متع اور کنیز کی تحلیل جائز ہے اور اول یقیناً صنف ازواج میں داخل ہے، کیونکہ ازواج کی لفظ عرفاً شرعاً اس میں شامل ہے۔ نمبر 10 علامہ محدث شیخ یوسف بحرینی متوفی 1186 ہجری کتاب ہدایت الناظرہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 165۔ علماء شیعہ میں اختلاف ہے کہ عقد منقطع کے سبب سے میراث باہمی پیدا ہوگی یا نہیں۔ اس میں چند قول ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اس بارے میں مثل عقد دائمی کے ہے۔ یہ قول ابن براج کا ہے اور مستند اس کا ہے عموم آیت ازواج اور یہ کہ زن ممتوعہ بھی زوجہ ہے، لہٰذا مثل دیگر ازواج کے اسے بھی میراث کا حق ہوگا۔ دوسرا قول پہلے قول کا بالکل مقابل ہے اور یہ کہ طرفین کو میراث ایک دوسرے کی نہ ملے گی، تمسک کرتے ہوئے اصالت عدم کے ساتھ، اس لیے کہ میراث حکم شرعی ہے اور اس کا ثبوت محتاج دلیل ہے اور مطلق زوجیت استحقاق میراث کی باعث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خود ازواج میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو مسلمہ طور پر میراث نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد عدہ کے بیان میں نمبر 11 علامہ سید عبد الحسین شرف الدین عاملی اپنی کتاب فصول فی التالیف والائمہ مطبوعہ سیدہ بار دوم 1347 ہجری صفحہ نمبر 54 میں تحریر فرماتے ہیں۔ متع النساء یہ ہے کہ عورت مرد کے ساتھ شادی کرے ایسی حالت میں کہ اس کے ساتھ نکاح میں کوئی مذہبی معنی جیسے نسب یا سبب یا رضا یا عدہ یا شوہردار ہونا یا اور شرعی موانع جیسے باپ کی منکوحہ یا زوجہ موجودہ کی بہن ہونے کی مثل نہ پایا جاتا ہو۔ وہ ایک معین مہر کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک شادی کرے، صیغہ عقد نکاح کے ساتھ جو مذہبی شرائط صحت کا جامع ہو، پس وہ اتفاق باہمی اور رضامندی کے بعد کہے۔ اتنے مہر اتنی مدت کے ساتھ جو خواہ ایک دن ہو یا ایک مہینہ یا ایک سال یا اور جس مدت کے اوپر قرارداد ہوئی ہو، بشرطے کہ وہ مدت معلوم و منضبط غیر مبہم اور ناقابل زیادتی و نقصان ہو، پس اس وقت شوہر کہے قبل تو اور اس عقد میں بھی مثل دوسرے قیود کے دوسرے کو وکیل بنا دینا جائز ہے، اور اس عقد کے ہونے کے بعد وہ عورت زوجہ اور یہ مرد شوہر اس کا ہو جائے گا اس مدت کے تمام ہونے تک جو عقد میں معین ہوئی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 60 پر تحریر فرماتے ہیں، زن ممتوعہ بھی زوجہ شرعیہ ہے۔ عقد نکاح شرعی کے ساتھ اب رہا نفقہ و میراث اور ایک رات کا آس کے لیے نہ ہونا اور عدلہ خاصہ کے سبب سے ہے جو احکام زوجات میں وارد ہونے والے عمومات کی تخصیص کے باعث ہیں۔ نمبر 12 علامہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء نجفی دام الظلہ کتاب اصل الشیعہ و اصولہا مطبوعہ سیدہ سن 1251 ہجری صفحہ نمبر 94 میں تحریر فرماتے ہیں، تحقیق با اعتبار قواعد استنباط و اجتہاد یہ ہے کہ زن ممتوعہ بھی زوجہ ہے جس پر تمام احکام زوجہ مترتب ہوں گے سوائے ان کے کہ جن کا استثناء بدلیل قطعی ثابت ہو جائے۔
حضرات یہ ہیں علماء شیعہ کے اقوال و عبارات جو بترتیب طبقہ و اثر آپ کے پیش نظر ہیں، جن سے صاف ظاہر ہے کہ شیعی نقطہ نظر سے بالحاظ اصول زوجیت عقد دائمی اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنے شرعی احکام بعنوان زوجہ مترتب ہوئے ہیں، ان میں جب تک مستند دلیل سے معلوم نہ ہو کہ وہ در حقیقت زوجہ دائمی سے مخصوص ہیں، اس وقت بھی وہ زوجہ منقطع کے لیے بھی شامل سمجھے جائیں گے۔ مجھ کو یہاں اس مسئلے کی حقیقی بحث منظور نہیں ہے، اسے تو میں مباحث کے حوالے کرتا ہوں، اور انہی میں ان دلائل پر بھی نظر ڈالوں گا جو مخالف جماعت کی طرف سے زن ممتوعہ کے زوجہ نہ قرار دیے جانے کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور عام اسلامی نقطہ نظر سے اس بحث کے اطمینان بخش تصفیہ کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس مقام پر تو میں شیعی نقطہ نظر کو پیش کر کے یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ متع کی اہمیت کم کرنے کے لیے یہ کہنا کہ زن ممتوعہ قطعی طور سے با اتفاق کل زوجہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تعلقات زوجیت کا قائم کرنا زنا و صفا کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، بجائے خود غلط و بے بنیاد اور ایک بڑی جماعت مسلمین پر تہمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہی عبارات سے اس امر کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زن ممتوعہ کے لیے میراث کا نہ ملنا کوئی مسلمہ و طے شدہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ علماء شیعہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو زن ممتوعہ کو مطلقاً میراث دیے جانے کے قائل ہیں، اور اس حیثیت سے وہ اس کو زوجہ دائمی کے مثل سمجھتے ہیں، اور بعض اس کو صیغہ عقد کی قرارداد پر مبنی قرار دیتے ہیں، بائیں معنی کہ اگر قرارداد ہو گئی ہو کہ میراث نہ ملے تو میراث نہ ہوگی، ورنہ اسے میراث کا استحقاق حاصل ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر میراث ملنے کی قرارداد ہوئی تو میراث ملے گی ورنہ نہ ملے گی۔ بے شک چوتھا قول یہ بھی ہے کہ زن ممتوعہ کو مطلقاً میراث نہ ملے گی، وہ بھی اس بنا پر کہ وہ زوجہ نہیں ہے، لہٰذا احکام زوجیت اس کے لیے مترتب نہ ہونے چاہیے، بلکہ اس لیے کہ احادیث معتبرہ نے اس کے لیے خاص حکم قرار دے کر ان کو مستثنات میں داخل کر دیا ہے، اور مستثنات کا پایا جانا احکام شریعہ میں عزیز الوجود اور کمیاب نہیں ہے، لیکن اس بحث کو متع کے جواز و عدم جواز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی مشہوریت پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں پارٹ نمبر 4 کے ساتھ تھوڑی دیر میں۔